جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورۃ توبہ شریف کی آیت نمبر 33۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں کہ وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی لگے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، پھر بھی دین جو ہے وہ غالب آ کر ہی رہے گا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ غلبہ دین کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو ہے، پہلی قسم، وہ با اعتبار دلیل و برہان ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ اپنی دلیل اور برہان کے ساتھ تمام دینوں پر غالب ہے، غالب تھا اور غالب رہے گا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے، کوئی بھی کسی دین کا پیروکار نہیں ہے کہ ہمارے دین متین پر کوئی اعتراض کرے اور آگے سے ہمارا دین جو ہے، دین کے خدام جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ ہمارے کسی دین متین کے کسی بھی مسئلہ پر کوئی اعتراض کرے، بحمد اللہ تعالی ہمارے دین کے ایک ایک مسئلے پر دلائل شرعیہ بھی موجود ہیں اور دلائل عقلیہ بھی موجود ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ اور دوسری جو قسم ہے غلبہ دین کی، وہ ہے با اعتبار تیغ و سنان۔ جی دوسرا غلبہ با اعتبار تیغ و سنان ہے۔ پہلا ہے با اعتبار دلیل و برہان، دوسرا ہے با اعتبار تیغ و سنان۔ تیغ و سنان کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، پھر اسلام کے ہاتھ میں کیا ہو؟ تلوار ہو اسلام کے ہاتھ میں، تلوار ہو اور نیزہ ہو اسلام کے ہاتھ میں، پوری دنیا پر حکومت جو ہے وہ اسلام کی ہو، پوری دنیا کے جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان سب پر اسلام کی حکومت غالب ہو۔ وہ سارے کے سارے جو کچھ بھی کرنا چاہیں پہلے اسلام کی حکومت سے پوچھیں آیا کہ ہم یہ کر لیں، تو اسلام انہیں بتائے گا، اسلام کی حکومت انہیں بتائے گی، جتنی اجازت دے گی اتنا وہ کر پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں کر پائیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ دوسرا غلبہ ہے۔ اب جہاں تک اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے، پہلی قسم غلبے کی وہ تو یہاں مراد ہے ہی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ یہ سورۃ توبہ شریف ہے جس کا ہمارا صبح کا درس بھی چل رہا ہے، صبح کا درس بھی اسی موضوع پہ چل رہا ہے نا ہمارا، یہ سورۃ توبہ شریف پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو چونکہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ذلت کو بھی بیان فرمایا، اسی سورہ مبارکہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کا بھی ارشاد فرمایا، اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا منافقین کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا ذکر بھی فرمایا، غزوہ حنین کا بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو اب یہی آیت مبارکہ سورہ صف میں بھی ہے، یہی آیت مبارکہ سورہ فتح میں بھی ہے۔ اب سورہ فتح میں جو آیت مبارکہ ہے وہ بھی مضمون یہی ہے، بس تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہیں، یعنی اور الفاظ ہیں اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی اب سورہ فتح جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ کیا ہے؟ فتح مکہ ہے۔ فتح جو ہے اس سورت کا نام ہی فتح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ غلبے والی صورت، فتح والی صورت، کامیابی والی صورت۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا مرکزی مضمون جو خلاق کائنات نے بیان فرمایا ہے وہ فتح مکہ ہے۔
اب فتح مکہ جہاں پہ اس کا بیان ہو رہا ہے وہاں پہ غلبہ دین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ذہن میں رہے وہاں پر یہ غلبہ دوسرا مراد ہوگا، غلبہ با اعتبار تیغ و سنان، وہ پہلے والا غلبہ مراد نہیں ہے۔ گو کہ وہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غلبہ بھی عطا فرمایا ہے، لیکن وہاں پر دوسرا غلبہ مراد ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر یہی مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے سورہ صف شریف۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ صف ہے۔ اب یہ سورہ صف میں اس کا مرکزی مضمون جہاد ہے، سارا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو ظاہری بات ہے جہاد جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن کے ساتھ جہاد کیوں ہوتا ہے؟ اس پر غلبہ پانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب غلبہ پانے کے لیے جہاد ہوا تو اب آیا مبارکہ جو ہے عین سورہ صف میں آ رہی ہے، یہ بیان کر رہی ہے کہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تو وہاں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی، وہاں غلبہ دوسرا مراد ہے، یعنی غلبہ با اعتبار تیغ و سنان۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ اب ایک بات اور بھی نقطہ سماعت فرما لیں، سورہ صف جو ہے، صف جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ والی اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ والی صف یہ والی مراد نہیں لی، وہاں پہ وہ صف مراد لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیان میں نازل فرمائی ہے کہ مومن لوگ جو ہیں وہ جہاد کی صفیں کیسے بندھیں، جہاد کی صف کیسے بندھیں۔ ہم نے نماز والی ہماری صفیں سیدھی نہیں ہوئی آج تک، ہاں جی، کوئی چاچا آ گئے کوئی بابا آ گئے۔ ابھی میرے پاس بابا نماز پڑھ رہا تھا، مولانا فیضان صاحب نے آیت پڑھی، بیچ میں اللہ کا لفظ آیا، بابا رکوع میں، ہاں جی، آدھی رکعت پوری بابا رکوع میں رہا، حافظ صاحب نے کہا اللہ اکبر، بابا قومے میں۔ میں کہا شکر ہے نماز والا قومے ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں تو بابا گیا تھا پھر۔ یعنی کہ وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے، یعنی کہ ہماری نماز والی صفیں سیدھی نہیں ہوئی، جہاد والی صفیں کم سیدھی ہوں گی۔ یار جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ خلاق کائنات نے صرف جہاد کی صفیں باندھنے پر پوری صورت نازل فرمائی ہے، پوری صورت نازل فرمائی رکھا ہے۔ اور امت کی روگردانی دیکھیں، اس کا نام تک نہیں ہے اس صف کا۔ جہاد سے بھاگنا ہمارا دیکھیں، جہاد سے فرار دیکھیں ہمارا، کہ اس صف کا نام ہی نہیں ہے، اس کی بات تک نہیں کرتے ہم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی ہے صرف صفیں باندھنے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب تینوں آیات تینوں صورتوں میں، پہلی سورہ توبہ شریف، وہاں پہ غزوات کا ذکر، یہود و نصارہ پر جزیہ کا ذکر بھی اسی صورت میں بیان ہوا۔ تو ظاہری بات ہے جہاد قتال کے ذریعے غلبہ ہوگا اسلام کو، جب غلبہ حاصل ہوگا اسلام کو تو اس کے بعد جزیے کی بات آئے گی۔ تو اسلام تینوں آیات مبارکہ جو ہیں یہ بات یقینی طور پر واضح کر رہی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف یہی نہیں چاہتا کہ مجھے غلبہ با اعتبار دلائل کے حاصل رہے، نہ اسلام چاہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ غلبہ بالدلائل بھی ہو اور غلبہ بالسیف بھی ہو، غلبہ بالسیف بھی ہو۔ حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری تو قوم جو ہے نا میراثی بانڈ جو ہے انہوں نے تو یہی بتایا قوم کو، بلے شاہ نے جناب بانڈ کنجری دی یار بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ساتھ اسے کنجری کہتے ہیں، ہے کنجری کے بچے کے نہیں ہیں نا، کنجری کے پتر ہے۔ اچھا میں نے ایک بار ایسے کیا دیا ان کو نا کنجری کے پتر، ایک بندے کو آگ نہیں لگ گئی، تمام جگہوں سے دھواں نکلنے لگا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کو کنجر کلام کتنا اوکھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے ولی کو کہہ رہے ہیں، اس رب کا ولی کہتے ہیں اور ساتھ اسے کجری کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بھی بغیرتی ہوتی ہے بتائیں والا ذرا ہے، اور قوالیاں پڑھ رہے ہیں، ہے قوالی اللہ تعالیٰ کے ولی کی توہین ہو رہی۔ بابول شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 کتاباں اتو لتھی تے پنجواں لتھا ڈنڈا۔ کیا فرماتے ہیں؟ 4 کتاباں اتو لتھی تے پنجواں لتھا ڈنڈا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ اسلام جو ہے نا وہ غلبہ بالسیف چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اسلام کے ہاتھ میں سیف ہو، تلوار ہو اسلام کے ہاتھ میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے خلفائے کرام جو ہیں وہ جب خطبہ دیا کرتے تھے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان شہروں کے اندر جہاں پہ انہوں نے جناب تلوار کے ذریعے فتح پائی تھی وہاں تلوار اٹھا کے خطبہ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم جناب ایسے نہیں بیٹھے، تلوار ہماری کو زنگ نہیں لگا، ہر جمعے کو لوگ تلوار دیکھ کے جائیں، ان کی تلوار کو ریگ لگی ہوئی ہے بھائی، ان کی تلوار چمک رہی ہے، لوگوں پہ خوف طاری رہے۔ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے جناب اس کی بات کرنی چھوڑ دی ہے،
ہیں جی آج گھوڑے جو ہیں وہ شادیوں پہ ناچنے کے کام آتے ہیں، تلواریں جو ہیں وہ دھمال ڈالنے کے کام آتی ہے یا نہیں؟ تلواروں کو بھی زنگ لگ گیا، گھوڑے بھی جناب وہ بھی ڈانسر بن گئے، تو بتائیں جہاد کہاں پہ ہوگا پھر؟ یہی ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ بڑا انتہائی اہم اشکال ہے، آج ہی ذہن میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ حبیب جو ہیں وہ دین کو غالب کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علاقوں میں دین غالب کیا تھا وہ علاقہ حجاز کا تھا، یمن کا تھا اور نجد کا تھا، یہ علاقے ہیں۔ ان علاقوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی مشرکین تھے سب کا صفایا کر دیا، پوری ایک جماعت مشرکین کی سب کو ختم فرما دیا حضور نے۔ وہاں پہ صرف اللہ کا نعرہ گونجنے لگا، یعنی یہ آقا علیہ السلام نے کیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حبیب کو بھیجا پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام کو غلبہ بالسیف حاصل ہو جائے۔ تو پھر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے ہی ہوگا، جبکہ ہم اگر تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، ظاہری زمانہ اقدس میں تو صرف اتنے 3 علاقوں میں غلبہ آیا ہے، باقی سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ غور سے سننے والی بات ہے نہیں جی؟ تو باقی جو علاقے ہیں یا جیسے اس وقت 2 بڑی حکومتیں تھیں، جیسے آج ایک امریکہ ایک روس ہے، جی 2 بدماش ہیں نا، ان دونوں کی لڑائیاں ہیں، اپنی لڑائیاں کسی کے گھر میں جا کے لڑ رہے ہیں، کبھی شام میں لڑتے ہیں، کبھی عراق میں لڑتے ہیں، کبھی جناب یہ فلسطین میں جا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائیاں ان کی اپنی ہیں، لڑتے کسی اور کے گھر میں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی 2 بڑی حکومتیں جن کے تحت باقی سارے علاقے تھے۔ روم کی حکومت تھی، ہیں جی، روم کی حکومت کیسر کے پاس تھی، اور کیسر جو ہے یہ روم کا جو علاقہ ہے نا، یہ ایک طرف تو یہ شام کے ساتھ ملتا تھا اور دوسری طرف یہ پورا یورپ، انگلستان سارے کا سارا اسی کے تحت تھا۔ پورا انگلستان یعنی فرنگستان جو تھا وہ سارے کا سارا اسی کے یعنی کہ حکم کے تحت چلتا تھا، کیسر کے حکم کے تحت چلتا تھا پورا۔ اور دوسری طرف دوسری بڑی حکومت جو تھی وہ تھی کسرا کی۔ کسرا کا جو یہ علاقہ ہے نا عراق کا، یہ اب جا کے الگ ہوا ہے بہت سارا، جی بابل وغیرہ، یہ سارے پہلے ایران کی حکومت تھی وہاں تک، جی یہاں پہ کسرا کی حکومت تھی، کسرا کی ساری حکومت۔ حضرت سیدنا اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ظاہری بات ہے اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، ان سے نمٹتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر وصال شریف ہو جاتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 2 سپر پاور تھے اس وقت، ایک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکرائے ہیں جی کس کے ساتھ؟ روم کے ساتھ۔ روم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں فتح ہوتا ہے، پورا انگلستان، پورا یورپ سارے کا سارا اللہ اکبر کبیرہ میرے لجپال نبی علیہ السلام کے پیارے اور سونے جلالی غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے تحت آ جاتا ہے۔ پورا انگلستان، یورپ، یہ انگریز آج بھورے کالے لگے پھرتے ہیں، بدماش بنے پھرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے حکم کے تحت آ گئے۔ اچھا جی، پھر آگے حضرت عثمان غنی کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کے اندر کسرا کا نام و نشان نہیں رہا، کسرا کا نام و نشان ختم۔ 30 ہجری میں کسرا نہیں تھا، مر گیا، 30 ہجری میں مر گیا کسرا، جی اس کی حکومت جو ہے ایران کی حکومت کے ساتھ ٹکرائے۔ پھر آقا علیہ السلام کے غلام اللہ اکبر کبیرہ جب حملہ کرنے لگے نا جی حضور کے غلام، آگے جب آیا دریا دیکھا کشتیاں ہیں نہیں، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو کہا کہ ایسے دوڑ پڑو بھائی پانی میں، دریا کے اندر گئے تو آگے وہ سارے جناب فارسی بولنے والے تھے، فارسی میں کہنے لگے دیو آمدن، وہ جن آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بندے نہیں لگتے بھائی، دریا میں تو جناب تھوڑا سا تنکا ڈال دو وہ بہہ جاتا ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں، ان کے گھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے ایک جنگ کے موقع پر جناب باہر جب نکلے تو دیکھا میں ہاں بھائی کسی کی کوئی چیز گری تو نہیں ہے پانی میں، ایک کہنے لگے میرا پیالہ گرا ہے۔ آپ نے مانے ہوا باہر کاٹا پانی کا پیالہ ہمارا، تمہیں نہیں پتا ہم رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں، پیالہ باہر جی چائنا تک حکومت آ گئی، افغانستان سے حکومت آگے چلی گئی۔ اس طرح کر کے پورے علاقے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے کا سارا غلبہ عطا فرمایا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو۔ اب جو اشکال ہے وہ ذرا صاف کر دیجیے تاکہ پتہ چل جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا حبیب کو ہم نے بھیجا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ دلائیں گے دین کو، غلبہ بالسیف۔ تو وہ غلبہ تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو کچھ علاقے میں ہوا ہے، باقی سارا ہو رہا ہے بعد میں حضور کے صحابہ کے زمانے میں۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب رب تعالیٰ کے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا موسیٰ آپ جائیں شام، مسجد اقصیٰ پہنچیں۔ شام جو ہے نا، مسجد اقصیٰ یہ شام میں ہی ہے، ہاں جی، پرانے نقشے میں، اب آگے انہوں نے علیحدہ کر دیا، جارڈن علیحدہ ہو گیا، فلانا علیحدہ ہو گیا، تو یہ سارا شام کا علاقہ ہے۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ کو فتح ہوگی، ہاں جی، یہ ملک ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، آپ کا وصال شریف راستے میں ہو جاتا ہے، 40 سال تک آپ کے لوگ وہاں رہے، وادی میں اس طرح گھومتے پھرتے رہے، راستہ نہیں پا رہے، آپ کا وصال شریف وہیں ہو گیا۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ اپنی جمعیت میں، آپ اپنی قیادت میں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، جا کر کے ان کے ہاتھوں میں فتح ہوتا ہے۔ تو اب یہ فتح حقیقت میں یوشع بن نون کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں فتح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ بن کے جا رہے تھے، نائب اور خلیفہ بن کے جا رہے تھے، انہی کے حکم پہ جا رہے تھے۔ اسی طرح کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی جو فتح ہے حقیقت کے اندر وہ میرے لجپال نبی کی فتح ہے۔ ہاں، یہ حقیقت میں میرے آقا علیہ السلام کی فتح ہے۔ دیکھ لیں ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر اور عمر جو ہے نا، میرے لیے میری آنکھ اور کان ہیں، حضور فرماتے ہیں جی۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور کے صحابہ خلفائے راشدین جو ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے لیے بمنزلہ اعضاء و جوارح کے ہیں، حضور کے بمنزلہ اعضاء و جوارح کے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے سمجھو ابو بکر عمر عثمان جو ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ اور حضور کے پاؤں ہیں، حضور کے ہاتھ اور حضور کے پاؤں۔ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آنے والے فتنوں کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ جناب ملک شام تک، روم تک جانے کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آنے والے فتنوں کو ختم کر رہے ہیں۔ درمیان میں قبائل جو اسلام سے پھرے تھے، کل کو انہیں راستہ روکنا تھا، ان کا صفایا کر کے آپ نے راستہ واضح کیا ہے ایران کو جانے والا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اسی راستے سے گزر کر کے آپ نے روم پہ حملہ کیا، اسی راستے سے گزر کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کسریٰ کو ہلاک کروایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہی کی جمعیت میں، انہی کے لشکروں میں مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، میں میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو الگ نہ سمجھنا، بات ایک ہی ہے ہماری۔ کیوں؟ یہ حضور کے آقا علیہ السلام کے لیے بمنزلہ اعضاء و جوارح کے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہیں میرے صحابہ خلفائے راشدین، میں ان کی سنت ایسے ہے جیسے میری سنت ہو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میں میری سنت کو پکڑنا تم پر لازم ہے، اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑنا بھی تم پر لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صرف اسی آیہ مبارکہ جو ہے نا، اس آیہ مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر آقا علیہ السلام کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہاں پر جو لفظ آیا نا جی، وہ ہے جی لیظہرہ، یظہرو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ جو ہے اس میں تجدد ہوتا ہے بتدریج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتدریج جو ہے آپ کا اسلام جو ہے وہ غالب آتا جائے گا، بتدریج غالب آتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج اسلام کو غالب فرمایا، ہاں جی، آہستہ آہستہ کر کے مختلف علاقوں سے غالب ہوتا لیظہرہ کا جو لفظ ہے یہی بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے کام لے گا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ذریعے کام لے گا۔ اس سے ان لوگوں کا منہ مزید کالا ہو گیا جن کا دل کالا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے کام کو اپنے حبیب کا کام قرار دیا، ہاں جی، ان کے جنگی
کارنامے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جنگی کارنامے قرار دیا ہے. ان کے ذریعے جو اسلام غالب آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کا غالب آنا بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ سنا یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.